الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھی بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر ایک احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ معاملات کر دیتے ہیں، وہ انعامات سے نواز دیتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم اپنی چیزوں کو یا ہم اپنے معاملات کو معجزہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. یار میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے بندے کے ساتھ یہ انعام و اکرام اور یہ فضل کر سکتے ہیں. آدمی خود پر بھی اسے رشک آ رہا ہوتا ہے. بعض مرتبہ آدمی کسی معاملے کے لیے اپنے آپ کو بڑی کوشش کرتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ حاصل نہیں کر پاتا. یہ ڈر اور یہ پریشانی اس کے ساتھ رہتی ہے. اسی کے برعکس بعض مرتبہ وہ معمولی سا کوئی کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بڑی کامیابی دے دیتے. تو یہ اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ اپنے بندے کے لیے کچھ انعامات ہوتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نتیجہ ہوتا ہے اس کے پچھلے کسی سبب، پچھلے کسی امتحان کا. ہر شخص اپنے ایک سرکل کے اندر زندگی گزار رہا ہے. صبح سے شام ہوتی ہے، شام سے رات ہوتی ہے، اگلے دن پھر صبح مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے. اس طرح کے معاملات میں وہ اپنے آپ کو لگا رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ایک ماحول کے اندر گھمایا جا رہا ہے. اب اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس گردش ایام یا اس چلنے پھرنے میں یا اس کے گھومنے پھرنے میں جو معاملات اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص کر دیے ہیں، یا اللہ رب العزت نے جس کی ذمہ داری اس پر لگا دی ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھے. اگر یہ شخص ایک معمولی سا کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو،
اور دل میں اللہ رب العزت کی رضا ہو اور خوشنودی ہو تو اللہ رب العزت اسے ان انعامات سے نواز دیتے ہیں پھر جس کا اس نے گمان تک نہیں کیا۔ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ایسے انعامات ملیں گے، ایسی ایسی جنتیں ملیں گی اور ایسے کھانے پینے ہوں گے کہ نہ اس کی آنکھ نے کبھی وہ دیکھے، نہ اس کے کانوں نے کبھی وہ سنے، نہ اس کا خیال اس کے دل میں کبھی آیا۔ ایسی انعامات جنت میں ملیں گے۔ تو بعض مرتبہ ہم دنیا میں ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یار اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر اتنا انعام و اکرام ہو گیا۔ اچھا، یہ انعام و اکرام ہر بندے کو اپنی سطح پر خود محسوس بھی کرنا ہے۔ بعض مرتبہ اگر ہماری کیفیت یہی رہے ناشکری والی تو پھر اللہ کے انعامات نظر نہیں آئیں گے، پھر اللہ کی عنایات نظر نہیں آئیں گے۔ ان ناشکری والی کیفیت سے نکل کر شکر گزار اللہ کے بن جاؤ تو اتنی معمولی زندگی میں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے بڑے انعامات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں ایک معمولی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، بارش ہوتی ہے، اس کے چادروں میں سے، اس کی چھت میں سے پانی گرنے لگتا ہے۔ بعض مرتبہ اس کے گھر کے اندر اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا سامان ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بچانا پڑتا ہے، کہیں یہ گیلا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، تو اس کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خاص عنایات نہیں ہے، ایک معمولی سا گھر ہے، اور وہ گھر بھی ایسا ہے کہ کہیں بارش ہو جائے تو اس کے لیے سونا بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص بھی اپنے اندر کچھ اللہ کے انعامات کو دیکھنا چاہے تو اسے سینکڑوں انعامات نظر آ جائے۔ سب سے پہلے وہ تو اپنے بدن پر دیکھے کہ الحمدللہ مجھے اللہ رب العزت نے بصارت کے اعتبار سے بھی صحیح ہوں، میں ہاتھ پاؤں بھی میرے سلامت ہے، صحت بھی میری ٹھیک رہتی ہے، اور 2 وقت کا اللہ رب العزت مجھے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلا رہے ہیں، اور میرا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار یا کوئی جاب کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اس کے لیے۔ جسے اللہ رب العزت نے صحت مند رکھا ہے کہ وہ رات کو بستر پر جب سر رکھتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے، وہ جب سوتا ہے تو اس پر یہ محاورہ بالکل صادق آتا ہے کہ گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ تو ایسی نیند اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی کے برعکس اگر آپ دیکھ لیں، ایک شخص عالی شان محلات میں رہتا ہے، بڑی گاڑی بھی ہے، اور ہر وقت اس کے آس پاس نوکر چاکر اس طرح کے سب کچھ ہے، اور اس کا بستر ہمارے بستروں سے بہت اچھا کہ اس پر اگر کوئی لیٹے تو اسے ایسا سکون محسوس ہو۔ اس کے روم کا یا اس کے گھر کا یا اس کے جس کمرے میں وہ رہ رہا ہے اس کا ٹمپریچر اس کی صحت کے موافق اسے میسر ہو۔ گرمی اگر باہر ہے تو اس کا کمرے کے اندر معتدل موسم،
سردی ہے تو کمرے کے اندر معتدل موسم، ایسے کمرے میں عالیشان زندگی گزارنے کے باوجود جب وہ اگر بستر پر لیٹے تو اسے نیند نہیں آتی، پھر اسے اپنی عالیشان بڑی بڑی عمارتیں، بڑا بڑا گھر اور یہ تمام چیزیں اسے خوف محسوس ہو رہی ہوتی، جسے رات کا سکون میسر نہیں تو دنیا کی دولت اسے دے دو تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اس بندے سے ذرا جا کر پوچھو کہ تمہاری زندگی کیسے ہے، اس کو باہر نکلنا بھی ایک ایسا ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو ہر شخص اپنے دائرہ کار میں رہ کر اگر کچھ اللہ رب العزت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا، اسے شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور جس کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جو شکر کی کیفیت نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو کم کر دیتا ہے۔ آج یہی ایک مختصر سردار صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنے اندر ہر اعتبار سے دیکھیں، جو چیز آپ کو اللہ نے دے دی ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو اس پر شکر کریں، جو چیز نہیں دی اس پر اللہ سے مانگتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ اس پر اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش ہوگی، ممکن ہے اس کے بدلے اللہ رب العزت نے مجھے بڑے انعامات سے نوازا ہو، اور پھر یہی شخص جب قیامت کے دن اٹھے گا جو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہوں۔ جیسے ایک کیفیت آتی ہے کہ ایک شخص دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے قیامت کے اندر بہت بڑے انعامات رکھے، اور جب یہ شخص دنیا سے جائے گا تو دعا کرے گا کہ کاش، حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان چیزوں کے بہاف پر اتنے بڑے انعامات سے نواز دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمارے گھر کے اندر ایک بیوی بچوں کا ماحول ہے، سکون کی ایک چادر ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے ڈالی ہوئی ہے، ایک ستاری کا پردہ ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے، تو اس سے بڑے انعامات سے اللہ رب العزت کا اس سے بڑھ کر ہم پر انعام ہے۔ آج ہم بعض مرتبہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کسی کو کسی معاملے میں ذلیل ہوتا ہوا، شرمسار ہوتا ہوا دیکھیں تو بعض مرتبہ ہمارے اندر خوشی ہوتی ہے، اور اگر اس سے کوئی دشمنی ہو تو پھر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو کبھی اس طرح کے معاملات آ جائیں تو اس سے آزمائش، اس سے سیکھنا چاہیے بچے کہ آج اگر اللہ رب العزت نے اس پر کوئی ایسے حالات لے کر آئے ہیں تو کل یہ کیفیت میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کہ ہم میں سے ہر شخص پر اللہ رب العزت نے ایک ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر وہ ستاری کا پردہ اٹھ جائے تو ہم اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، لیکن اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ ستاری کا پردہ قیامت تک ہم پر رہے، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے اندر جو عیوب ہے ان کو ختم کرنے والا بنا، کہ جس طرح ہمارا ظاہر ہے ہمارا باطن بھی اسی طرح بن جائے، کہ اللہ ہمیں ظاہری اعمال میں بھی بہتر بنا اور باطنی اعمال کے اندر بھی بہتر بنا، اس طرح کی دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سے دینی معاملات کے اندر ہو سکتا ہے
اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ الحمدللہ ہمارے مسجد میں ایک جماعت آئی ہوئی ہے دینی اعتبار سے، جو اللہ رب العزت کے راستے میں چلتی ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ ہر معاملے میں شریک کریں، ان کو جس مقصد کے لیے وہ یہاں ہے اس مقصد کے اندر خود بھی شریک ہو اور ان سے بہت بڑا استفادہ حاصل کرنے والا اللہ رب العزت ہمیں بنائے۔ جہاں جہاں یہ ملاقات کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں وہاں جا کر ان کی ملاقاتیں کریں، ان کے درس میں بیٹھیں، ان کی تعلیم میں بیٹھیں، ان کے بیانات میں بیٹھیں، ان سے دین سیکھیں۔ یہ خود بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو بھی سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔